للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال سنشد عضدک بأخیک ونجعل لکما سلطانا فلا یصلون الیکما الآیہ۔ آج میں جس شخصیت پر آپ کے سامنے بات کروں گا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت اعتبارات سے بہت ساری فضیلتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام پیغمبروں کے اصحاب پر فضیلت دی، اور پھر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی سارے اصحاب کا ایک جیسا مقام نہیں ہے، ان میں بھی اللہ نے فضیلت دی کہ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے کہ تم میں وہ لوگ جنہوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے اسلام قبول کیا، مکہ فتح ہونے سے پہلے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، تو جو لوگ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو رہے ہیں، مکہ فتح ہونے کے بعد اللہ کی راہ میں مال خرچ کر رہے ہیں، یہ بعد والے لوگ ان پہلے لوگوں کے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اگرچہ اللہ نے سب سے اچھا وعدہ کیا ہے، سب سے جنت کا وعدہ کیا ہے، لیکن یہ پہلے لوگ بعد والے لوگوں کے برابر، بعد والے پہلے لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اس لحاظ سے بھی اللہ نے صحابہ کرام کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا کہ مکہ فتح ہونے کے بعد کون ایمان لا رہا ہے اور مکہ فتح ہونے سے پہلے کون ایمان لا رہا ہے۔ پھر کچھ صحابہ ایسے ہیں جن کو یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ وہ بالکل ابتدائی وقت میں مسلمان ہوتے ہیں۔ دیکھیں اللہ کے ہاں فضیلت کا معیار کیا چل رہا ہے، کون پہلے، کیونکہ اسلام جب بالکل اجنبی تھا اس وقت کون ہے جس نے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ تو مکہ فتح ہونے سے پہلے اسلام چونکہ کمزور تھا، لہذا جن صحابہ نے مکہ فتح ہونے سے پہلے اسلام کا ساتھ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اللہ نے ان کی فضیلت کو بعد والوں پر بڑھا دیا۔ ایسے ہی صحابہ کرام میں کچھ صحابہ ایسے ہیں کہ جن کو کچھ اس قسم کی فضیلتیں ملی ہیں کہ وہ فضیلت کسی دوسرے صحابی کے حصے میں نہیں آئی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ معاملات ایسے ہیں، کچھ خوشخبریاں، کچھ بشارتیں، کچھ فضائل ایسے ہیں جو کسی دوسرے صحابی کے حصے میں نہیں آئی۔ سب سے پہلی فضیلت میں نے آپ کے سامنے بھی بیان کی کہ اسلام اس چیز کو فوکس کر رہا ہے، قرآن اس چیز کو فوکس کر رہا ہے کہ پہلے ایمان لانے والا کون ہے۔ پوری امت کا اس مسئلے پر اجماع ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو عمر صحابہ میں سب سے پہلے وہ شخص ہیں جو اسلام قبول کیا، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین مکہ کو جمع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو تم سب کامیاب ہو جاؤ گے۔ ابو جہل نے کہا، ابو لہب نے کہا تبا لک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم الہذا جماعتنا، کہ آپ نے ہمیں معاذ اللہ اس کام کے لیے بلایا تھا، باپ دادا کے دین سے ہٹانے کے لیے۔ یہ وہ دور تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تنہا تھے، بالکل اکیلے تھے، پوری قوم ایک طرف بلکہ پوری دنیا ایک طرف، دنیا میں کہیں بھی توحید کی دعوت نہیں تھی۔ اور آپ اندازہ لگائیں اس دعوت پر ایک روایت کے مطابق حضرت علی کی عمر 8 سال اور ایک روایت کے مطابق 10 سال، ایک 10 سالہ یا 8 سالہ بچہ، نو عمر بچہ، اسے اللہ نے اتنی فراست دی ہے کہ وہ اس دعوت پر لبیک کہتا ہے اور پوری قوم سے ٹکر لیتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کیا کسی نو عمر کی ایسی مینٹل اپروچ ہوتی ہے کہ پوری قوم کے خلاف وہ دعوت ان کی فطرت کو اپیل کرے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت ہے کہ آپ نے اس کم عمری کے باوجود نو عمر صحابہ میں سب سے پہلے آپ اسلام قبول کرنے والے ہیں۔ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ تو قرآن کی وہ آیت جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جو ہجرت سے پہلے ایمان لائے اور وہ لوگ جو ہجرت کے بعد ایمان لائے برابر نہیں ہو سکتے، تو برابری کا معیار، فضیلت کا معیار اللہ تعالیٰ نے اسلام کی پہل کو قرار دیا ہے۔ یہ پہل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آتی ہے۔ اس اعتبار سے، اس فضیلت کے اعتبار سے آپ کو باقی صحابہ پر بہت بڑی فضیلت حاصل ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں
کہ اتنی کم عمری میں آپ کی دین کے لیے قربانیاں کیا ہیں۔ ہجرت کا مشہور واقعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کے مصائب سے، مظالم سے تنگ آ کر مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرماتے ہیں۔ کیسا اعتماد ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کیسا جگر ہے اور کیسی سمجھ ہے اس نوعمری میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امین ہیں، صادق ہیں۔ آپ کو یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر میں لوگوں کی امانتیں ان کے سپرد کیے بغیر ہجرت کر لیتا ہوں تو کل یہ مشرکین مکہ انگلیاں اٹھائیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ خائن نکلے۔ تو آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس نوعمری میں ان کے اپنی امانتیں آپ کے سپرد کرتے ہیں اور اپنے بستر پہ لٹا دیتے ہیں۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ آج کسی کا ایسا جگرا ہے کہ جسے قتل ہونے کا ڈر ہو اور یہ بھی خوف ہو کہ مجھے مار دیا جائے گا، غلط فہمی کی بیس پہ مجھے قتل کر دیا جائے گا، تو کیا کوئی ایسا جگر ہے کسی کا کوئی ایسی قربانی دینے کے لیے آج تیار ہوتا ہے؟ اور ایک طرف یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیسا ایمان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی دیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر لیٹ جاتے ہیں۔ مشرکین کھڑے کھڑے انتظار کر رہے ہیں اور جب دیکھتے ہیں کہ یہ تو علی ہیں، آپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس حال میں اللہ کی طرف سے مقدر تھا، اللہ نے آپ سے کام لینا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانتیں لوگوں کے سپرد کرتے ہیں، اور 3 دن کے بعد پھر آپ بھی ہجرت فرما لیتے ہیں۔ تو مہاجر صحابہ کی اللہ نے الگ سے فضیلت بیان کی ہے، فرمایا جو لوگ ہجرت کی جنہوں نے اور شروع میں اللہ کی راہ میں جہاد کیا، ان کے برابر بھی بعد والے لوگ نہیں ہو سکتے۔ پھر آپ جب ہجرت کر کے جاتے ہیں تو پہلی لڑائی ہے بدر کی۔ اس وقت مورخین لکھتے ہیں آپ کی عمر 22 سال، بعض روایتوں میں کچھ کمی بیشی بھی ہے، تقریباً 22 سال۔ آپ اندازہ لگائیے 22 سال کی عمر کیا ہوتی ہے۔ غزوہ بدر ہے، سامنے 1000 کا لشکر، ادھر 313 کا لشکر۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ جب بھی لڑائی ہوتی تھی تو لڑائی سے پہلے جو قوم کے بہادر ترین لوگ ہوتے تھے نا، وہ پہلے نکل کے حل میں مبارز کا نعرہ لگاتے تھے۔ حل میں مبارز کا مطلب یہ کہ کوئی ہے ہم سے مقابلہ کرنے والا۔ اس نعرے میں ہوتا یہ تھا کہ جس نے یہ نعرہ لگایا، اس کا مطلب کہ وہ اپنے آپ کو قتل کے لیے گویا پیش کر رہا ہے، یعنی وہ یہ بزبان حال کہہ رہا ہے کہ جب تک سامنے والے کو میں قتل نہ کر دوں یا سامنے والا مجھے قتل نہ کر دے، اس وقت تک لڑائی شروع نہیں ہوگی۔ ایسی کنڈیشن میں جو یہ نعرہ لگائے گا اسے یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ سامنے سے بھی کوئی بہت ہی بہادر آئے گا، کیونکہ جو آئے گا وہ بھی وہ شخص ہوگا کہ اسے بھی یہ یقین ہوگا کہ ہم دونوں میں سے ایک نے لازمی قتل ہونا ہے۔ تو سامنے سے بھی کوئی ایسا آدمی نہیں آئے گا جو کمزور ہو یا جس کا ظرف چھوٹا ہو۔ ادھر نعرہ لگتا ہے ادھر، اور نعرہ لگانے والے عرب کے 3 بڑے بڑے سردار ہیں جو بہادری میں بڑے مشہور تھے، ایک عتبہ ابن ربیعہ، ایک شیبہ ابن ربیعہ، اور ایک ولید ابن عتبہ۔ شیبہ اور عتبہ یہ دونوں بھائی تھے اور ولید ان کا بیٹا تھا۔ یہ تینوں عرب کے قریش تھے۔ یہ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں سے 3 انصار صحابی آتے ہیں ان کا مطالبہ قبول کرتے ہوئے، اور وہ بھی حلم مبارز کا نعرہ لگاتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی، یہ 3 جوان ہیں تو ہماری طرف سے بھی 3۔ یہ قریش کے 3 سردار کہتے ہیں نا 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 نا، ان سے نہیں لڑنا ہم نے، ہمیں ہمارے جیسے قریشی چاہیے، ہمارے جیسے جوان چاہیے، ہمارے جیسے بہادر چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کی طرف دیکھتے ہیں تو ادھر سے حضرت علی، حضرت حمزہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 3 قریشی سردار اس موقع پر آتے ہیں، سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ عرب کے سردار کیا کہتے ہیں؟ نعم نعم اکفاؤنا، یہ ہیں ہمارے جیسے، ان سے لڑائی میں مزہ آئے گا۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 22 سال ہے۔ آپ بتائیں ایک 22 سال کا نوجوان لڑکا، کیا اس میں آج یہ تصور ہے کہ وہ تلوار لے کے میدان میں اترے اور اسے پتہ ہو کہ جب تک میں قتل نہ کر دیا جاؤں یا میں سامنے والے کو قتل نہ کر دوں اس وقت تک لڑائی شروع نہیں ہوگی؟ کیا کسی 22 سال کے نوجوان کا یہ جگرا ہے آج؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور تیسرے صحابی حضرت ابو عبیدہ، ان تینوں کی لڑائی شروع ہوتی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ولید کو قتل کرتے ہیں، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے سردار کو قتل کرتے ہیں،
اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو جاتے ہیں، لیکن حضرت ابو عبیدہ کو زخمی کرنے والے کو بھی یہ دونوں اصحاب مل کے قتل کر دیتے ہیں۔ تو یہ غزوہ بدر میں آپ کی بہادری تھی جو بالکل نوعمری میں، یہ بہت بڑی فضیلت ہے، یہ اسلام کے لیے آپ کی بہت بڑی قربانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر سے فارغ ہوتے ہیں تو دوسری لڑائی اسلام میں غزوہ احد ہے۔ ایک مورخ تاریخ کی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو غزوہ احد میں 17 زخم آئے تھے۔ 17 زخم یہ معمولی نہیں ہوتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے کس قدر محبت کرتے ہیں، یہ ایک جزوی فضیلت ہے۔ کسی کو اپنی بیٹی دے دینا اور ایک پیغمبر کا اپنی بیٹی کسی کو دے دینا، یہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس کا جتنا تصور کیا جائے وہ کم ہے۔ یہ بالکل درست ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی بیٹی سے نکاح کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی بیٹی سے نکاح کیا، بہت بڑی فضیلت ہے۔ کسی کی بیٹی سے نکاح کرنا بھی فضیلت، لیکن پیغمبر، اور وہ پیغمبر جو سید الانبیاء ہو، وہ خود اپنی بیٹی کسی پہ پیش کرے، یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جب نکاح کی عمر ہوئی تو بہت سارے سرداروں نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس کو علی کے لیے بٹھایا ہوا ہے۔ پھر آپ نے حضرت فاطمہ سے پوچھا، حضرت علی کا رشتہ پیش کیا، حضرت فاطمہ نے خاموشی ظاہر کی، جو اس کی علامت تھی کہ آپ راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو رخصت کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بھیجا۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ پیغمبر اپنی بیٹی کسی صحابی پر پیش کر رہے ہیں، اور ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرب کی بیس پر، آپ کے کمالات کی بیس پر اپنا داماد ان کو بنا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے کس قدر محبت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یمن میں ایک معرکے میں امیر بنا کے بھیجا۔ جب آپ واپس آئے ہیں تو ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سیدنا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ شکایت کی۔ جیسے بعض حضرات ہوتے ہیں، امیر سے ان کو کچھ ایسی چیز پہنچتی ہے جو وہ پسند نہیں کرتے، تو امیر کے بارے میں کچھ شکایت کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت علی کے بارے میں کچھ شکایت کی گئی تو حدیث میں ہے، روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ آپ کے چہرے سے پتہ لگ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی اس شکایت کو پہ خوش نہیں ہیں، اس شکایت کو سننا نہیں چاہتے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صحابی سے جو شکایت کر رہے تھے کہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں اولا بالمؤمنین من انفسہم ہوں، میں مومنین کا خیر خواہ ان کی جان اور مال سے بھی زیادہ ہوں۔ صحابی نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ یقیناً مومنین کے خیر خواہ ہیں، ان کی جان سے بھی زیادہ اور ان کے مال سے بھی زیادہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا۔ یعنی اگر میں مسلمانوں کا خیر خواہ ہوں اور اپنی جان اور مال سے بھی زیادہ، تو علی بھی مسلمانوں کے میری ہی طرح خیر خواہ ہیں، جان اور مال سے بھی زیادہ، لہذا تم کیوں علی کی شکایت کر رہے ہو میرے سامنے، ان سے زیادہ خیر خواہ تمہارا کوئی امیر ہو نہیں سکتا۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ تو کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت تھی۔ خیبر کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں تکلیف تھی، جس کی وجہ سے آپ اس لڑائی میں شریک نہ ہو سکے۔ خیبر فتح نہیں ہو کے دے رہا، کئی دن ہو گئے، محاصرہ ہو رہا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَفِي رِوَایَةٍ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کل میں علم اس شخص کو دوں گا، امیر اس شخص کو بناؤں گا، اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا پکڑاؤں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ اس کے ہاتھ پہ یہ قلعہ فتح کر دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، اگلے دن حضرت علی کو بلایا گیا۔ بہت سارے صحابہ کو یہ تمنا تھی کہ شاید ہمیں دیا جائے گا، شاید فلاں کو دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھما دیا۔ آپ کی آنکھوں میں تکلیف تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں لگایا، جس سے آپ کو شفا ملی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں خیبر کا قلعہ فتح فرمایا، اور
قیامت تک کے لیے آپ کی فضیلت پر ایک مہر لگ گئی، اور قیامت تک کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالفین کے خلاف ایک حجت قائم ہو گئی کہ یہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چہیتے ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاص کی، خلوص کی بشارت دی۔ اور سب سے بڑی فضیلت جو اس واقعے میں یہ ہے کہ دیکھیے، اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے اس لڑائی میں موجود ہوتے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھما دیتے تو یہ بھی بڑی فضیلت تھی۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قدرت کی طرف سے مرض میں مبتلا کیا گیا اور جنگ سے غیر حاضر کیا گیا ایک شرعی عذر کی بیس پہ۔ یہ بتانا مقصد تھا قدرت کی طرف سے، اللہ رب العزت کی طرف سے، کہ یہ جنگ میں حاضر ان کا ہونے کا ارادہ نہیں تھا اور شرعی عذر کی وجہ سے یہ جنگ سے غیر حاضر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی فضیلت کو دنیا کے سامنے ثابت کرنے کے لیے باقاعدہ ان کو بلوایا جائے گا، ان کی آنکھوں میں جو بیماری ہے اس سے ان کو شفا دی جائے گی اور پھر ان کے ہاتھ میں جھنڈا پکڑا کر فتح کی جائے گی، یہ بتانے کے لیے کہ اب تک جو لڑائی میں فتح نہیں ہو رہی تھی، کامیابی نہیں ہو رہی تھی، اس کا بنیادی مقصد مسلمانوں کی آزمائش نہیں بلکہ اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کو ثابت کرنا چاہتے تھے، اور وہ فضیلت اس پروسیس کے بغیر، اس عمل کے بغیر پوری طرح سے ثابت ہو نہیں سکتی تھی۔ کس قدر فضیلت کی بات ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا مدینہ میں رہنے کا، کہ آپ امہات المومنین کی اور اہل خانہ کی حفاظت کریں اور نگرانی کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں، یا رسول اللہ اتخلفنی فی النساء والصبیان، کیا آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ جو لوگ تبوک کو جانتے ہیں اور تبوک کی ہولناکیوں کو جانتے ہیں، ان کی نظر میں اس جملے کی بہت بڑی ویلیو ہے، بہت بڑی اہمیت ہے۔ غزوہ تبوک وہ لڑائی ہے جس میں منافقین تو بہرحال پیچھے رہ ہی گئے تھے، بعض مخلص صحابہ بھی پیچھے رہ گئے تھے جن کی بعد میں توبہ کا اعلان ہوا، ان کو سخت سزا دی گئی۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ ان جیسے کعب بن مالک، مرارہ ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تین بہت ہی مخلص صحابی تھے جو اس قدر شدید گرمی تھی اور اتنا لمبا سفر تھا، اور طابت الثمار والظلال، لمبے لمبے گھنے سائے اور کھجوروں کے باغات پک کے تیار ہو چکے تھے۔ ایسے موقع پہ بعض مخلص صحابہ کے پاؤں بھی متزلزل ہو گئے اور وہ بھی پیچھے رہ گئے ایسی جنگ میں۔ تو ایسے موقع پہ تو بہانہ تلاش کر رہے تھے لوگ، کہ بہت سے لوگ، کہ کسی طریقے سے ہم کو بہانہ مل جائے پیچھے رہنے کا۔ ایسے موقع پہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو حکم دیتے ہیں کہ آپ پیچھے رہو، تو بظاہر انہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ بھئی اتنی شدید گرمی، ایسی گرمی تھی کہ منافقین کے بارے میں وعید نازل ہوئی۔ منافقین کہہ رہے ہیں کہ لا تنفروا فی الحر، اتنی شدید گرمی میں مت نکلو۔ تو قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں، قل نار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اتنی شدید گرمی میں باغات کو چھوڑ کے جانا یہ ویسے ہی مشکل کام تھا۔ بہت سے منافقین جھوٹے بہانے کر رہے تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حکم دیا جاتا ہے کہ آپ پیچھے رہیں تو آپ خوش نہیں ہو رہے ہیں۔ نبی سے پیچھے رہ کر آپ کو کوئی خوشی محسوس نہیں ہو رہی، آپ یہ نہیں سوچ رہے کہ مجھے ایک پیچھے رہنے کا بہانہ مل گیا، ویسے بھی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر جنگ میں شریک رہا ہوں، ایک میں شرکت نہیں کی تو کیا ہو گیا؟ بلکہ آپ کیا فرما رہے ہیں، اتخلفونی فی النساء والصبیان، یا رسول اللہ میں کیسے برداشت کر لوں، آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم تھی کہ حضرت علی کے دل پر یہ کتنا گراں گزر رہا ہے یہ عمل، کہ میرے ساتھ وہ جنگ میں اور لڑائی میں شریک نہیں ہیں، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تسلی دینے کے لیے فرمایا، اے علی کیا تم اس سے خوش نہیں ہو، انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کہ تمہارا وہی مقام ہے اور میرے ساتھ تمہاری وہی نسبت ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی ہارون علیہ السلام کے ساتھ نسبت تھی۔ کیسے پیارے الفاظ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو دین کی ترویج کے لیے اپنے بھائی چاہیے تھے، تبھی تو اللہ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تو موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، اے اللہ کہ تو میرے بھائی کو میرا مددگار بنا دے۔
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری۔ اے اللہ تو نے میرے ذمے بہت بڑا کام لگا دیا ہے فرعون کے پاس جانے کا، میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ تو مجھے طاقت دے اور میری کمر کو مضبوط کر دے میرے بھائی ہارون کے ذریعے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی سے جو ارشاد فرمایا کہ تمہارا مقام میری نظر میں وہ ہے اور اللہ کی نظر میں وہ ہے جو موسیٰ کی نظر میں ہارون کا مقام تھا، اور وہی نسبت میری تم سے ہے۔ یعنی میں دین کا کام کر رہا ہوں اور اتنا پورے سارے عالم کے لیے اور قیامت تک کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اس مشکل ترین کام میں اللہ نے تمہیں میرا ایسے مددگار بنایا ہے جیسے ہارون کو موسیٰ علیہ السلام کا مددگار بنایا تھا۔ تو ہارون علیہ السلام بھی جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے ہیں تو ہارون علیہ السلام نے پیچھے بنی اسرائیل کی حفاظت کی ہے، تو تم بھی قوم کی پیچھے حفاظت کرو۔ پھر آگے آپ نے فرمایا غیر انہ لا نبی بعدی، ہاں فرق یہ ہے کہ ہارون نبی تھے اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب خلافت ملتی ہے تو آپ کی خلافت میں بہت زیادہ اختلافات، بہت زیادہ آپ کو آزمایا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آپ کی مخالفت میں غلو کیا، اس وجہ سے برباد ہوئے، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے آپ کی حمایت میں آپ کا مقام انبیاء سے بھی زیادہ بڑھا دیا، وہ بھی ہلاک ہوئے۔ معتدل رائے وہی ہے جو قرآن و سنت میں بیان کی جاتی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، جو علماء بیان کرتے ہیں، جو قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرتے ہیں کہ آپ کا مقام اللہ نے بہت اونچا بنایا، لیکن آپ بشر ہیں، آپ انسان ہیں، جزوی فضائل آپ کے پاس، کچھ ایسے فضائل ہیں جو باقی کسی صحابی کو نہیں دیے گئے، وہ فضائل کے قائل ہیں ہم، اور ساری دنیا قائل ہے ان فضائل کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور فضیلت عطا فرمائی تھی کہ اقضاہم علی، جو قوت فیصلہ اللہ نے آپ کو عطا فرمائی وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کوئی اہم فیصلہ کرتے اس مجلس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حاضری ضروری سمجھی جاتی تھی، اور حضرت عمر نے تو بعض فیصلے اپنے حضرت علی کے فیصلوں کی وجہ سے چینج کیے ہیں۔ وراثت کے ایک اہم مسئلے میں حضرت علی نے جب رہنمائی فرمائی تو حضرت عمر نے کیا فرمایا، لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ کیسے پیارے الفاظ ہیں آپ کی فضیلت میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے غیر معمولی علم اور ذہانت بھی دیا تھا۔ بہت سے تابعین اس کے قائل ہوئے ہیں کہ اللہ نے صحابہ میں حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کو باقی تمام صحابہ پر فضیلت دی تھی۔ مسروق الاجدع بہت بڑے تابعی ہیں، جلیل القدر تابعی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں ہیں، بخاری میں بہت سی روایتیں آپ سے، وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کو 6 صحابہ میں بند کیا، جن میں ایک علی اور عبداللہ بن مسعود بھی ذکر کیے۔ فرمایا ان 6 کے علم کو اللہ نے ان 2 میں بند کیا ہے، علی اور ابن مسعود میں، اور اس کی وجہ بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بہت ہی کم عمری میں اسلام قبول کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی رشتہ داری ہے کہ آپ کے دادا اور نبی کے دادا ایک ہی ہیں، تو آپ حضرت علی کے والد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد دونوں بھائی ہیں، اتنے قریبی رشتہ، پھر اس رشتے کو مزید تقویت ملتی ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی بن جاتے ہیں، تو کم عمری میں اتنی جنگوں میں شرکت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت، اس سے آپ کو علم سیکھنے کا بہت موقع ملا۔ پھر خلفائے راشدین کے ہر اہم فیصلوں میں آپ شریک رہے، تو خلفائے راشدین کا نظام، باقی جو 3 خلفاء تھے ان کا نظام حکومت آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت عمر نے جو کمیٹی بنائی اس میں آپ کو شریک کیا اور خلافت کا اہل قرار دیا، اور حضرت عمر کے فیصلوں میں، اور پھر یہ جو تجربہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس کی بیس پر بہت سے علماء کی یہ رائے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو علم حضرت علی اور ابن مسعود کو عطا کیا وہ علم کسی اور کے حصے میں نہیں آیا، اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم تو عطا کیا لیکن قضا، کیونکہ آپ حاکم بھی تھے تو قضا کے فیصلوں میں اللہ نے آپ کو جو مقام عطا فرمایا وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ ہم وراثت کے مسائل جب طلبہ کو پڑھاتے ہیں تو ایک مشہور مسئلہ ہے، مسئلہ اکدریہ کہلاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں، کسی نے آپ سے وراثت کا ایک پیچیدہ مسئلہ پوچھا، اگر وہ مسئلہ بھی بیان کروں تو اس میں بہت ٹائم لگ جائے گا اور بہت مشکل سے وہ سمجھایا جا سکتا ہے، اس لیے میں اس کو شارٹ کر رہا ہوں۔ وہ ایسا مسئلہ ہے کہ وراثت کے طلبہ سمجھتے ہیں کہ کیلکولیٹر کے بغیر اور جمع تفریق کے بغیر وہ ممکن نہیں ہے اس کا جواب دینا۔
سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے وراثت کا، بہت پیچیدہ مسئلہ، اور آپ خطبے کے درمیان میں اس کا جواب دے دیتے ہیں کہ فلاں کو اتنا ملے گا، فلاں کو اتنا ملے گا، فلاں کے حصے سے اتنا گھٹا دو، فلاں کو کے حصے میں اتنا بڑھا دو۔ آج بھی عقل حیران ہوتی ہے کیا ذہانت تھی، کیا دماغ تھا کہ ریاضی کا اتنا پیچیدہ مسئلہ کسی کیلکولیٹر کے بغیر، کوئی قلم اور کاغذ استعمال کیے بغیر ممبر پہ کھڑے کھڑے بیان کر دیتے ہیں۔ بہت بڑی ذہانت تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو اللہ نے جو جن صفات سے نوازا ان میں تحمل اور بردباری بھی، کیونکہ آپ کا زیادہ تر زمانہ خلافت کا زمانہ جنگوں میں گزرا اور اپنوں ہی سے لڑائیاں ہوئی ہیں، بہت سارے لوگوں نے غلط فہمیاں پھیلا کر مسلمانوں کو آپس میں لڑوایا۔ ایسے موقع پہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے مخالفین کے لیے کبھی کوئی نازیبہ لفظ نہیں نکلا، یہاں تک کہ جنگ صفین میں اور جنگ جمل میں آپ نے یہ آرڈر جاری کیا کہ پہل ہماری طرف سے کبھی بھی نہیں ہوگی، جب باغی پہل کریں گے تو ہم نے جوابی کارروائی کرنی ہے، پہل ہماری طرف سے نہیں ہوگی۔ بتاؤ آج دنیا میں کسی حکومت میں یہ تصور ہے کہ ایک طرف بغاوت ہو، ایک طرف آپ کے مخالفین ہوں اور حکومتی آرڈر جاری کرے کہ ہم نے پہل نہیں کرنی؟ یہ کہنا آسان ہے، اس کا پریکٹیکلی ثبوت ہمیں نہیں ملتا، لیکن آپ ان اہل علم کا اور ان اہل اسلام کا احترام کر رہے ہیں کہ ہم پہل نہیں کریں گے۔ ان کی نماز جنازہ پڑھائی جا رہی ہے، کتنا بڑا ظرف ہے، کتنا بڑا حوصلہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت اور آپ کا جو قوت فیصلہ ہے وہ اس کو غیر مسلم بھی مانتے ہیں۔ آج بھی غیر مسلموں کے ہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عدل و انصاف ہے کہ عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر، جج کے سامنے کھڑے ہو کر بیان دے رہے ہیں اور اس کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ دونوں کے ساتھ برابری کا معاملہ کرو، جبکہ آپ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہیں۔ آج غیروں نے خلفائے راشدین سے یہ چیزیں سیکھی ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فیصلے تھے، ان فیصلوں کو اسلامی قانون میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ آپ کو کے خلاف جب بغاوتیں ہوئی ہیں تو ان میں خوارج اور ناصبیہ پیدا ہوئے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے، غلو کا شکار تھے، اور خوارج کی خاص بات یہ تھی کہ یہ نالائق قرآن و حدیث کا لیبل لگا کے آپ کی اطاعت سے، آپ کی بیعت سے ہاتھ کھینچتے تھے۔ یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ بعض نالائقوں نے، بعض جہلاء نے یہ بات لکھی ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ حضرت علی کی خلافت پہ چونکہ اجماع نہیں ہوا لہذا آپ مسلمانوں کے بالاتفاق امیر المومنین نہیں ہیں، تو یہ بات 100% غلط ہے۔ یہ درست ہے کہ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر تمام مسلمانوں نے بیعت نہیں کی تھی، کچھ غلط فہمیوں کی وجہ سے اختلافات کا شکار ہوئے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کمیٹی تشکیل دی تھی اس میں چونکہ حضرت علی کا نام بھی تھا کہ ان میں سے کسی کو خلیفہ بنایا جائے گا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے بالاتفاق خلیفہ ہیں، اس کی بیس پر خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا حق تھا حضرت عثمان کے بعد۔ لہذا جن حضرات نے حضرت علی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی، اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے کہ ان کا شمار باغیوں میں ہوگا۔ وہ الگ بات ہے کہ بغاوت اجتہادی خطا پر مبنی تھی، لہذا ان میں جو اصحاب رسول تھے ان کی شان میں ہم گستاخی نہیں کرتے اور ان کی اس غلطی کو اجتہادی غلطی قرار دیتے ہیں، لیکن تمام اہل سنت والجماعت کی تمام کتابوں میں یہ بات بہرحال موجود ہے کہ ان کا جو عمل تھا لڑائی کا وہ بہرحال بغاوت تھا، اور بغاوت امیر المومنین کے خلاف لڑائی ہی کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس کی علامت ہے کہ تمام اہل سنت والجماعت کے جتنے بھی مکاتب فکر ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالاتفاق خلیفہ مانتے ہیں، تبھی ان کے خلاف بغاوت کو بغاوت سے تعبیر کرتے ہیں اور ناجائز قرار دیتے ہیں۔ تو آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں خوارج موجود ہیں، ناصبیہ موجود ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، تو یہ عمل اہل سنت والجماعت کے نزدیک جائز نہیں ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ کسی کی حمایت میں غلو کرنا اور کسی کی مخالفت میں غلو کرنا، یہ دونوں طریقے اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے نیک بندوں کو اپنے پاس بلاتا ہے تو اس میں بھی اللہ کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو طبعی موت دیتے ہیں اور بعض لوگوں کو شہادت کے مرتبے پر فائز کرتے ہیں تاکہ ان کی فضیلت پر اور مہر لگ جائے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دنیا سے اٹھانے کا وقت آیا تو اللہ نے آپ کے لیے شہادت جیسے مبارک عمل کا انتخاب کیا۔ فجر کی نماز کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، ایک ناصبی بدبخت جو طاق میں بیٹھا ہوا تھا وہ بڑھتا ہے اور خنجر سے وار کر کے آپ کو شہید کر دیتا ہے، اور شہادت کے وقت جو آپ کی زبان مبارک سے کلمات نکلے، فزت ورب الکعبہ، کامیاب ہو گیا میں رب کعبہ کی قسم۔ یہ تھے ہمارے وہ اکابر اور وہ
اہل بیت جن کی تقلید کا ہمیں حکم دیا گیا، جن کو فالو کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ سنے، آپ کو اٹھایا اور 2 دن کے بعد آپ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ تو یہ کچھ فضائل تھے جو لاکھوں فضائل میں سے چند ایک فضائل میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان اہل بیت سے محبت نصیب فرمائے۔ اور سب سے اہم ترین بات جو آخر میں کروں گا کہ آج ہم فضائل سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، لیکن ان شخصیات کو فالو کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ شرط ایمان مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے، پیار لیکن پیروی ہے، پیروی دشوار ہے۔ کسی نے کہا نا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک آپ کو عشق نہیں ہوگا ایمان قبول نہیں ہوگا، لیکن عشق نام دعووں کا نہیں ہے بلکہ پیروی کا ہے۔ تو اہل بیت سے جب تک آپ کو عشق نہیں ہے تو آپ کا ایمان قبول نہیں ہے، لیکن عشق کا دعویٰ اس وقت قبول ہوگا جب آپ اہل بیت کو فالو کرتے ہیں۔ اہل بیت زاہد فی دنیا تھے، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے والے۔ حضرت علی رات کو داڑھی پکڑ کے اشعار پڑھا کرتے تھے اور دنیا کو خطاب کر کے کہتے تھے کہ تو مجھے ورغلانے کے لیے آ رہی ہے۔ جب قبرستان سے گزرتے تو عبرت کے لیے اہل قبور کو خطاب کرتے کہ کہاں گئی وہ تمہاری رونق، اور کہاں گئے وہ تمہارے جو بھی دنیا داری، اور کہاں گئی وہ تمہاری دولت اور جاہ و جلال۔ تو ہم اہل بیت سے محبت کے دعوے کرتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ اہل بیت سے محبت کے بغیر اسلام قبول نہیں ہے، لیکن اس کو بھی فوکس کرنا چاہیے کہ ہم اہل بیت کو فالو کتنا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت کا سے عشق اور محبت نصیب فرمائے، اور وہ عشق جو اللہ کے ہاں پسندیدہ ہو، مقبول ہو، جس کی دلیل ہو۔ اور دلیل کیا ہے؟ ان کے راستے پہ چلنا، ان کے راستے کو فالو کرنا۔ وما علینا الا البلاغ۔